بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا ارکان اسلام کے بارے میں سبق چل رہا تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو سوالات تھے اس کے حوالے سے ہمارا سبق ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں، ایک صفات سلبیہ ہیں اور ایک صفات ذاتیہ اور دوسری ہے صفات سلبیہ۔ تو صفات ذاتیہ ہم نے پڑھ لی تھی، اس کے بعد ہے صفات سلبیہ آج پڑھیں گے۔ کہتے ہیں اللہ پاک کی صفات سلبیہ آسان الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو کہتے ہیں سلب نفی کی معنی میں آتا ہے، منطق کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ سلب نفی کی معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ سے مراد وہ صفات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے پاک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ جن سے پاک ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، ضرورت و حاجت سے پاک ہے، ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے۔ تو ظلم سے پاک ہونا یہ بھی ایک صفت ہے، نقص عیب سے پاک ہونا جیسے مکان، ان تمام چیزوں سے پاک ہونا یہ بھی ایک طرح کی قسم ہے۔ تو وہ صفات بنتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے، جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو کسی چیز کا پاک ہونا یہ بھی ایک صفت ہے، جیسے علم ہے۔ تو اگر کسی بندے کے اندر ہم بلا تمثیل و بلا تشبیہ ہم یہ کہیں کہ اس بندے کو علم ہے، اور دوسرے بندے کے لیے کہیں کہ اس بندے کے اندر علم نہیں ہے، یعنی یہ عالم ہے یہ جاہل ہے، تو عالم ہونا بھی ایک صفت ہے، جاہل ہونا بھی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفت کا نہ ہونا بھی ایک صفت ہے۔ تو آگے کتنی اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، جھوٹ بولنا ایک عیب اور نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بھی پاک ہے، اور جھوٹ نہ بول سکنے سے اس کی قدرت اور طاقت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ جھوٹ اس کی صفت سلبیہ میں سے ہے۔ بعض بد مذہبوں نے یہ قدرت کے تحت بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، انہوں نے معاذ اللہ کذب کا قول بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، نقل کفر کفر نباشد۔ تو جھوٹ بولنا ایک عیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ پر اللہ تعالیٰ کا جھوٹ نہ بولنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر یا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے اندر کوئی فرق نہیں لائے گا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات دیا ہے۔ اللہ پاک کا علم کتنا ہے؟ اللہ پاک کو ہمیشہ کے لیے ذرے ذرے کا علم ہے، کوئی ایک ذرہ بھی اس کے علم سے پوشیدہ نہیں، نیز ہر شے جو ابھی تک وجود میں نہیں آئی اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ قرآن پاک میں ہے وسع ربی کل شیء علما، یعنی میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چھپی، ہر ڈھکی، ہر ظاہر، ہر باطن، ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے کامل طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے۔ اللہ پاک کے علم سے کسی چیز کا انکار کرنا کیسا؟ اللہ پاک سے کسی چیز کے ایک ذرے کے علم کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اور یوں ہی جس کا وجود نہ ہو اس کے علم کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ پاک ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اللہ پاک ہر اللہ پاک اور نبیوں کے علم میں کیا فرق ہے؟ بہت سی چھپی باتوں اور آنے والے وقت کا تو اللہ کے نبی بھی بتاتے ہیں، تو اللہ پاک اور نبیوں کے علم میں کیا فرق ہے؟ حضور بھی علم رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی علم رکھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ بھی علم غیب رکھنے والا ہے، حضور بھی علم غیب رکھنے والا ہے، تو نبی کے علم میں اور اللہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ پاک کا علم ذاتی ہے اور ہمیشہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے وہ اللہ کی ذات کو کسی سے عطا نہیں کیا گیا، کسی سے دیا نہیں گیا، اللہ تعالیٰ کا یہ علم ذاتی ہے،
اور جو انبیاء کرام کو، اولیاء اعظام کو، علماء کرام کو جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے عطا کیا گیا ہے، تو ان کا علم عطائی ہے۔ انبیاء کے تمام کمالات اللہ کی ذات سے عطا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کو دیے گئے ہیں، ان کے اپنے ذاتی نہیں ہیں۔ اللہ پاک کا علم ذاتی اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام، علیہ الصلوۃ والسلام، اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کا علم اللہ پاک ہی کا عطا کردہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں ہے، پہلے ان کو علم نہیں تھا۔ حضور کے علم غیب کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کو پہلے علم غیب نہیں تھا، وقتاً فوقتاً، رفتہ رفتہ، تسلسل کے ساتھ حضور کو علم غیب عطا کیا جاتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ سے حضور عالم علم کو، علم غیب کو جاننے والے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو عطائے علم ہے، انہیں جب سے اللہ پاک نے بتایا تب سے، اور جتنا بتایا اتنا ہی ہے، اس کے بتائے بغیر ایک ذرے کا بھی علم نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں اللہ پاک کے صفت سماعت، کیا اللہ پاک کا سننا ہمارے سننے کی طرح ہے؟ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام سمیع بھی ہے۔ سمیع کا معنی ہے سننے والا۔ اللہ پاک کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے۔ ہم لوگ سننے کے لیے جسمانی کان کے محتاج ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات کان سے پاک ہے، وہ ہماری طرح جسم و جسمانیت والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ پاک کا جسمانی کان مانے تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ پاک اپنی شان کے لائق سنتا ہے، ہلکی سے ہلکی آواز بھی سنتا ہے، کوئی آواز اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آخری سوال ہے کہ کیا اللہ پاک آسمان سے دیکھ رہا ہے؟ ایسا کہنا کیسا؟ اللہ پاک بہر صورت دیکھ رہا ہے، تاہم یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک مکان، سمت، ڈائریکشن سے پاک ہے۔ اللہ پاک کی ذات آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے، ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مکان کا ثبوت ہو رہا ہے۔ یہاں بد نگاہی بلکہ کسی بھی طرح کا گناہ کرنے والے کو یہ احساس دلایا جائے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے یا آسمان سے دیکھ رہا ہے، بس کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی ذات کے لیے لفظ اوپر والا بولنا یہ بھی کفر ہے، کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہت یعنی سمت کا ثبوت ہوتا ہے، اور اس کی ذات جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے، اسی طرح اوپر اور نیچے سے بھی پاک ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اوپر والا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اوپر والا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک سمت، ایک ڈائریکشن معین ہوگی، اللہ تعالیٰ اس صفت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارا سبق آج ہم نے پڑھا وہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔